السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین وبہ سبحانہ وتعالی استہدی واستلہم واسترشد واستعین والصلاة والسلام علی امام المتقین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والتابعین لهم بإحسان الی یوم الدین۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ کیا جس کو قرآن میں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، یعنی جیسے کرو گے ویسے بھرو گے۔ آیت جو ہے اس کا ترجمہ ہے اگر واقعی ہی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، دوسرے لفظوں میں آپ صالح عمل کریں گے، کیونکہ صالح عمل ہی کو قرآن میں سورہ کاف کی جو آخری آیت ہے 110 اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے جی؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ صالح عمل ہے ہی نہیں کوئی۔ تو اگر آپ اطاعت کریں گے تو ہدایت یاب ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جیسا آپ کام کریں گے ویسے آپ کو بدلہ ملے گا، جتنی محنت کریں گے اتنا معاوضہ ملے گا، بلا کیے کچھ نہیں ملتا، نہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ دنیا میں۔ کہیں بھی آپ گھما پھرا لیں، کسی بھی چیز کو بالکل فری آف کاسٹ لے لیں، لیکن بلا کیے وہ بھی نہیں ملتی۔ یہ نظام فطرت ہے، لا تبدیل لفطرت اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو جو نظام قانون فطرت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس میں ذرا برابر بھی چینجنگ نہیں۔ اسی لیے شرعاً دعا کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ خلاف فطرت دعا کرنا جائز نہیں۔ اللہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے، لیکن آپ کے لیے یہ جائز نہیں کہ بلا شادی کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلا کیے نہ دنیا میں کچھ ملتا ہے نہ آخرت میں ملتا ہے۔ میں ایک ہفتے کا آپ کو موقع دیتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں، دوسرے ہفتے کوئی آدمی مجھے آ کر ایک مثال بتا دیں کہ بلا کام کیے کچھ ملے، بلا عمل کیے کچھ معاوضہ ملے، چاہے دین ہو چاہے دنیا ہو۔ تو آئیے اب آگے، کم از کم اور کہ اگر کچھ نہیں تو ایمان کے بغیر کچھ نہیں ملتا، اور ایمان سب سے بڑا اہم عمل ہے۔ آج کا خطبہ جمعہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ یہیں دعویٰ مرکز دعویٰ وزارت مذہبی امور سے کئی سال پہلے 20 سال کے آس پاس میری ایک کتاب شائع ہوئی تھی، علاج امراض کا 2-3 مرحلے میں، جو PDF کی شکل میں آج کل موجود ہے، ورنہ ہوگی مساجد میں ختم ہو چکی ہے۔ تو اس کتاب کے شروع ہونے سے پہلے ایک ٹاپک ہے احفظ اللہ یحفظک، آپ اللہ کے دین کی حفاظت کریں، اللہ آپ کے سب کچھ کی، ایمان کی، مال کی، جان کی، عیال کی، سب چیز کی اللہ تعالی حفاظت کرے گا۔ اور یہی تھا آج خطبہ جمعہ کا پہلا اور آخری اور مین ٹاپک۔ چلتے ہیں اسی حدیث کو لے کر۔ یہ حدیث 2 جگہ آئی ہے، ایک تو سنن ترمذی میں جہاں تک امام صاحب نے پڑھا، اور ایک اس کا حصہ ہے بڑا اہم ہے جہاں یہ مکمل ہے دیگر بعض کتب سنن میں۔ تفصیل جاننا چاہیں تو میں حوالہ دے چکا ہوں، یہ میری کتاب دیکھیے علاج امراض، غالباً یہ میرے خیال میں گوگل پر ہی ہوگی، مجھے تو نہیں پتہ، kitabussunnah.com پر ہو سکتی ہے، ورنہ ہمارے القلم انٹرنیشنل جو ہے انٹر کانٹیننٹل وہ جو ہے پلیٹ فارم اس کے اوپر ہے۔ خیر، اس حدیث میں حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں، بعض جگہ ہو سکتا ہے جیسے آپ نے سنا ہو خلف النبی، لیکن جہاں تک ہمیں چھوٹی عمر سے حفظ ہے وہ یہ ہے کہ عن ابی العباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا، اور بعض جگہ صراحت کے ساتھ ہے کہ علی حمار، گدھے پر یا خچر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں سوار تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر نبی کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، آداب و اخلاق منہج، کہ وہ ایک ذرا موقع لمحہ بھی
اللہ کے ذکر کی دعوت دینا، نصیحت کرنا اللہ کا ذکر ہے. اللہ کے ذکر یا خیر بلائی کی تعلیم سے فروگزاش نہیں کرتے ایک لمحہ بھی، ایک لحظہ بھی. حضرت یوسف کو دیکھیں، جب جیل میں کہا کہ خواب بتائیں، کہا خواب تو میں بتاؤں گا، پہلے تم اپنا عقیدہ صحیح کرو. ایک نے قبول کی دعوت، دوسرے نے نہیں قبول کی. الغرض کہنے کا مطلب یہ کہ انبیاء ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے، کیونکہ ان کی پوری زندگی جو ہوتی ہے وہ امت کی خیر اور بلائی اور فکر میں ہوتی ہے. اور ورثۃ الانبیاء کے اندر بھی یہ اخلاقی صفت پائی جانی چاہیے، ورنہ حقیقی معنی میں وہ وارث انبیاء نہیں، کہ ان کو اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر ہونی چاہیے، دوسروں کی ہدایت کی، دوسروں کی بہتری کی. حسد نام کی تو وہاں کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. الغرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ان الفاظ سے کہ فوراً، حالانکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں، دو رشتے سے ہیں، سگے چچزاد بھائی ہیں، بڑے تایا کے لڑکے حضرت عباس کے، اور تایا نہیں بلکہ چچا، چھوٹے وہ باپ کے چھوٹے بھائی حضرت عباس کے لڑکے، اور حضرت مامونہ کے بھانجے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے، آپ کے بر صغیر کی زبان میں خالو، اور یہاں عربی زبان میں خالہ کے شوہر. یہاں خالو نہیں اس کو کہتے، یہاں ماموں کو کہتے ہیں خالو. تو الغرض کہا کہ یا بنیا، اسے یعنی جو میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ مشفقانہ انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا رہا ہوں، جس طرح ایک باپ ایک بیٹے کا ناصح ہوتا ہے. کیونکہ دنیا میں صرف دو ہیں، استاد اور باپ، ماں باپ، جو اپنے شاگردوں یا اولاد کو اپنا بہتر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، بہتر دیکھتے ہیں، جہاں حسد نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. ورنہ کوئی دوسرے کو اپنے سے بہتر دیکھنا نہیں چاہتا، الا ماشاءاللہ بہت کم کہیں ہو. تو الغرض کہا یا بنیا، بیٹے متوجہ ہو جاؤ ادھر، انی اعلمک کلمات، میں کچھ نصیحتیں، کچھ سنہری باتیں تمہیں بتانا چاہتا ہوں. آپ قریب ہو جائیں، اتنے دور دور تک بیٹھے ہوئے ہیں تو فائدہ کیا. انی اعلمک کلمات، بیٹا میں کچھ نصیحتیں تمہیں صرف بتا نہیں رہا ہوں، یہ علم کا خزانہ ہے جو تمہیں توشہ علم، زاد علم کے طور پر تمہیں ایجوکیٹ کرنے کے لیے تمہیں دے رہا ہوں. مختصر سے کلمات ہیں. تو اب یہ کلمات کیا تھے؟ نمبر 1، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدک تجاہک، وَإِذَا سألت فاسأل اللہ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فاستعن باللہ، وَاعْلَمْ لَوْ أَنَّ الدُّنْيَا اجتمع على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا ما على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا ما كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروه إلا ما كتب الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، یا طویت الصحف. یا حدیث میں الفاظ جو آپ نے سنے، جفت الصحف. اتنی حدیث امام صاحب نے پڑھی، جس کا ہم اضافہ کریں گے وہ بعد میں آتی ہیں. تو اب ان الفاظ کا مطلب یہ پورا خطبے کا پہلا حصہ اسی پر تھا کہ اے بیٹے تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو. مختصراً، وقت ہمارے پاس کم ہے، اللہ کے دین کی، اللہ کی حفاظت کرو. یعنی اللہ نے جو تم سے عہد لیا ہے، کب عہد لیا ہے؟ روز میثاق میں، کہ میرے انبیاء آئیں گے، تمہیں میری ربوبیت کا جو تقاضا ہے، الوہیت، میری پرستی، عبادت کرنا، اس کو یاد دلائیں گے. پھر بعد میں قیامت میں نہیں کہنا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اس عہد کو یاد دلانے کے لیے انبیاء اور رسل آتے رہیں گے. جب لوگوں نے کہا قالوا بلا، ہم گواہ ہیں، کہا ٹھیک ہے، اس تمہاری گواہی ہو نا، شہادت کو یاد دلانے کے لیے، ریپیٹ کرانے کے لیے انبیاء آئیں گے. اس لیے ہر انسان، ایون ہی از ناٹ مسلم، اگر وہ مسلمان نہیں بھی ہے، ہر دن کی، ہر آدمی کے اندر یہ اس عہد کی چنگاری ہوتی ہے، جو بعض میں قوی ہوتی ہے تو ان کو سرچ پر مجبور کر کے راہ ہدایت پر لے آتی ہے، اور بعض اگنور کرتے ہیں تو پھر شیطان انہیں بہکا لے جاتا ہے. ورنہ ہر انسان، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے عہد کی حفاظت کریں. اس میں کیا ہے؟ اللہ نے جو کام آپ پر، ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، ان کا تعہد کا مطلب ان کو صحیح طریقے سے ادا کریں.
اولین اس میں آتا ہے کیا؟ طہارت کے مسائل کا علم، ان کو عملانا، اور نماز، فرض نمازوں کے مسائل کا علم انہیں عملانا۔ اللہ کی حفاظت، اللہ کے حقوق کی حفاظت میں سب سے پہلے، جیسے آپ نے خطبے میں سنا، کیا ہے؟ صلاۃ، طہارت۔ ہم اس سے پہلے کہیں گے ایمان، اور پھر اس کے بعد نماز، کیونکہ نماز کا دار و مدار طہارت پر ہے، طہارت، اس کی حفاظت کریں۔ اور پھر اللہ کے جو دیگر فرائض ہیں، اور اللہ کے محرمات اور جو حدود ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان لکل ملک حما، ہر حکمران کے کچھ کنٹونمنٹل ایریا ہیں، کچھ وہ ایریا ہیں جن میں آپ کے لیے جانا منع ہے، ریڈ، وہ جو ہے نا جس کو کیا کہتے ہیں، اس کے سرخ لین سے گھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کی جو ممنوع علاقے ہیں، چراگاہیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ جن میں کسی کو جانا الاؤ نہیں، وہ اللہ کے حرام کردہ کام ہیں، محرمات۔ آپ ان کے قریب نہ جائیں۔ جس طرح کوئی چراگاہ کے قریب جاتا ہے تو کبھی منہ اندر بھی مار لیتا کوئی جانور، تو اسی طرح آپ ان کے قریب بھی نہ بٹکیں۔ اللہ کے دین کی حفاظت کیا ہے؟ کہ اللہ کے فرائض کو ادا کرنا ایمان کے ساتھ، اور ایمان میں 6 کے 6 ایمان کے ارکان آتے ہیں، اور ثواب کی نہیں، اس سے ظاہر بات ہے، احتساب کے ساتھ اللہ کے فرائض کو ادا کرنا اور اللہ کے منع کردہ کاموں سے بچنا۔ پھر حدیث کا دوسرا لفظ کیا ہے؟ یحفظک اللہ، اللہ تعالی آپ کی حفاظت کرے گا، یعنی آپ کی جان کی، آپ کی صحت کی، آپ کے عقل کی، آپ کی عزت و آبرو کی، آپ کے مال کی، آپ کے جاب کی، آپ کی آمدنی کی، آپ کے رزق میں برکت کی، آپ کے بیوی بچوں کی، آپ کے عیال کی، آپ کے دیگر متعلقین سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا۔ سب سے پہلے آپ کے ایمان و جان کی، عافیت کی حفاظت، اس کے بعد ساری چیزیں اس میں داخل ہوں گی۔ اس پر چند ایک واقعات بھی بتائے اور قرآن آیات وغیرہ ذکر کی گئی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس چیز کا ذکر کیا کیا کہ جہاں جو لوگ، اللہ کی سب سے بڑی وصیت کیا وہ دوسرے حصے میں ہم بتاتے ہیں، تو وہ یہ کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے راستے پر چلتے ہیں، دین کی حفاظت کرتے ہیں، تو کیا کرتا ہے اللہ رب العالمین؟ ان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا کہ یحفظون من امر اللہ، جو کسی بھی، جو اس کے گناہوں کی شامت کی وجہ سے اللہ کی طرف سے بلا آ چکی ہو، آزمائش آ چکی ہو، کوئی پکڑ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہوتے ہیں جو اسے اللہ کی پکڑ سے حفاظت میں رکھتے ہیں۔ یحفظون من امر اللہ لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوٹی لگی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ختم ہو گئے۔ معقبات، فرشتوں کا حافظہ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کرنے والے سیکورٹی گارڈ ملائکہ ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں، ایک ٹیم جاتی ہے پے در پے، معقبات، دوسری آتی ہے، دوسری جاتی ہے، تیسری آتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ کبھی بھی انتہائی قریب خطرے کے، بالکل آپ یہ کہتے ہیں کہ تباہی کے دہانے پر جاتے ہیں، یہ کا ایک اللہ تعالیٰ بچا دیتا ہے۔ لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اسے، انہیں اللہ کی طرف سے کوئی آنے والی ہو ان کی کیا شامت، لیکن جو اللہ کے دین کی وہ حفاظت کرتے ہیں تو اللہ کی راہ سے مقرر کیے ہوئے ملائکہ ہوتے ہیں جو انہیں بتا دیتے ہیں۔ اور جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں اور پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز خصوصاً، اور دعا پڑھ کر گھر سے نکلتے ہیں، ان کو ایک دن میں نہیں کئی دفعہ اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ لولا اللہ، اگر نہ ہو تو بچ نہ سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مقرر کردہ فرشتے اسے بچاتے ہیں۔ بسا ہوگا تو آپ کا ہاتھ بھی وہاں نہیں پہنچا، یہ کہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کو ایک غیبی قوت کے ذریعے بچا دیا گیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر پڑھیں تو بالخصوص تفسیر ابن کثیر یا طنطاوی کی وسیط یا تفسیر سعدی وغیرہ، تو یا امام ابو سعود بغوی کی تفسیر تو پھر آپ کو ان کے ایک ایک آیت کی وضاحت آپ کو ہوگی، کچھ واقعات کے ساتھ، سبب نزول، ریزن آف ریولٹ جو ہے آیات کا، اس کے ساتھ۔ تو یہ تو پہلی اللہ تعالیٰ کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ مال و عیال کی حفاظت کرتا ہے۔ بہت سے واقعات بھائی، کہاں سے لے کر گھر کے دروازے سے لے کر آپ کچن جائیں، کچن سے لے کر چھت تک، ہمیشہ آدمی خطرات کا سامنا کرتا ہے، بالخصوص موجودہ دور میں۔ لیکن حقیقتاً آپ سوچیں گے، مشاہدہ اس کا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقیناً حفاظت ہوتی ہے۔
تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بیٹے تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اسی طرح جب آدمی اللہ تعالیٰ کے محرمات سے، حرام کردہ کاموں سے بچتا ہے، دینی آداب و اخلاق کو اپناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے، اس نوجوان، مرد، عورت، لڑکے، لڑکی، بوڑھے، جو ان کے قوا کی، سب سے پہلے ان کے جسم کی، پھر جسم میں جتنا کچھ ہے متعلقات جسم، انٹرنل آرگن اور دوسرے باہری جو اعضاء ہیں، جلد سے لے کر ہر چیز کی اللہ تعالیٰ آفات سے، بیماریوں سے، مصائب سے اور طرح طرح کی ڈیزیز سے اللہ تعالیٰ انہیں حفاظت میں رکھتا ہے۔ بڑی عمر ہو جاتی ہے، توانا رہتے ہیں۔ میں اپنے فیملی میں سے ایک ایسے شخص کو، ہمیشہ نماز کے پابند تھے، 112 سال کی عمر میں نے دیکھا ان کو گردن بھی نہیں جھکی ہوئی تھی، کام بھی کرتے تھے، اس وقت بھی خود وضو کر کے آئے، ایک کوزہ لے کر بیٹھے، کچھ دیر کے بعد پہلے کہنے لگے اس عمر میں میرے والد کی وفات ہوگی، شاید میری بھی وفات ہو جائے تو تجہیز و تکفین کے لیے تیار کر رکھیں، یعنی انداز انہوں نے کہا، اور مغرب کی نماز پڑھ کر بیٹھے، وفات ہوگی۔ 112 ایئر عمر اس بزرگ کی تھی۔ تو یہ تو میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں۔ منبر سے آپ کو ایک واقعہ بیان کیا گیا، یہ غالباً ابن رجب نے ذکر کیا ہوگا، کیونکہ اس طرح کے واقعات ابن رجب بغدادی ذکر کرتے ہیں، لیکن امام صاحب نے نام لے لیا، مطلق بیان کیا اسی کے تحت۔ کہا کہ بغداد کا واقعہ ہے قدیم زمانے کا، کہ وہاں ظاہر بات ہے آپ کو پتہ ہے دریائے دجلہ ہے، تو کشتی میں کچھ سوار تھے، وہ کشتی ایک پورٹ تک، ایک جگہ تک لے کر آئی، اب لوگوں کو، سواروں کو دوسری کشتی میں جانا تھا، اس سے آگے دوسری کشتی کو لے جانا تھا، بہت سے لوگ تھے، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے۔ اب اس کشتی سے ایک کیبل برج، ایک رسی، کسی بھی طرح کی اس زمانے کی رسی یا جو بھی ہوتا ہے جو لوگ کسی سے سفر کرتے ہیں دریائی علاقوں میں، تو ایک کشتی سے دوسری پر لگا دی گئی۔ فاصلہ تھا لیکن بہت زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ اب یہ کیا کرنے لگے کہ جو نوجوان تھے ذرا توازن جو برقرار رکھ سکتے تھے، وہ رسی کو اس طریقے سے پکڑتے اور ایک بوٹ سے، ایک کشتی سے دوسرے پر پہنچ جاتے۔ کہا ایک عالم تھے علماء اسلام میں سے، یہاں انہوں نے نام نہیں ذکر کیا، بعد میں موقع ملا مجھے پوچھنے تو بتاتا ہوں میں، مشہور علماء حدیث، علماء دین میں سے ایک عالم تھے اس زمانے میں بغداد کے، وہ بھی اس کشتی میں تھے، 90 ایج عمر، 90 سال کی عمر کی تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے کپڑے اوپر کیے، ایسے سمیٹے اور چھلانگ لگائی اس کشتی سے، اس میں پہنچ گئے۔ سارے نوجوان جو اس کیبل برج کے ذریعے گئے تھے وہ حیرت سے دیکھنے لگے کہ یہ 90 سالہ بوڑھا، اتنی جرأت اور اتنی ہمت۔ تو اس اللہ کے بندے عالم نے کہا حفظنا حدود اللہ، یا حفظنا اللہ فی الصغر و حفظنا فی الکبر، او کما قال رحمہ اللہ، کہ اللہ کے حدود کو کہ ہم نے جوانی میں حفاظت کی، اللہ کے محرمات، حرام کردہ کاموں کو ہم نے جوانی میں ٹچ نہیں کیا، تو ہمارے قوا کو، ہمارے آرگن کو، ہمارے جسم کو، عقل کو، دماغ کو، ہمارے مسلز کو، ہماری توانائی کو، ہماری انرجی کو، ہمارے مسکولر وغیرہ رگ پٹوں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بھی اپنی حفاظت میں رکھا اور متاثر نہیں ہونے دیا، لہذا جوان جو کام نہیں کر سکے وہ میں نے کیا، چھلانگ مار کر دوسری طرف چلا گیا۔ تو حقیقتاً یہ ہے کہ دیگر ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو کب تنگ حالی میں یاد رکھتا ہے، خوشحالی میں یاد رکھتا ہے، بہت بہتر اس کی حال ہو، خوشحال ہو اور ہر اعتبار سے ٹھاٹ باٹ ہو، تو اللہ تعالیٰ جب وہ مشکل آن پڑتی ہے اس پر، تو اس میں اللہ یاد رکھتا ہے، مشکل سے اسے اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احفظ اللہ یحفظ، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ ہر اعتبار سے تمہارے جسم کی، تمہارے عقل کی، تمہاری نگاہوں کی، تمہارے کانوں کی قوت سماعت، قوت بصارت، تمہارے جسم کی، تمہارے مال عیال کی، تمہارے بعد مرنے کے بعد بھی تمہارے عیال کی، جیسے ہے وما اطلع من عملہم من شیء، تو وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلْحَقْنَا مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، کہ میں ایسے لوگوں کی ذریت کو بھی توفیق دیتا ہوں، پھر آخرت میں ان کو علیحدہ نہیں کرتا، جنت میں ان کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اور کسی کے عمل میں کچھ کمی نہیں ہوتی جو اچھی رائے حق پر اپنی ذریت وغیرہ کو چھوڑتے ہیں۔ یہ ہے احفظ اللہ یحفظ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب بھی مانگو اللہ کے علاوہ کسی اور سے کچھ نہ مانگو۔ اس لیے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں گے
کہ ہر چیز اللہ سے مانگی جاتی تھی، اللہ دیتا بھی تھا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگو تو صرف اللہ کی مدد مانگو، المدد یا فلاں فلاں کچھ بھی نہیں، نہ انبیاء، نہ صالحین، نہ شہداء، نہ خفتہ لوگ، نہ بیدار لوگ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں۔ غیبی مدد آپ کو مانگنی ہے تو صرف اللہ سے مانگیں۔ اسی لیے ابن عباس کی تفسیر میں یہ ہے کہ پورے قرآن کا نیکٹر سورہ فاتحہ ہے، یعنی خلاصہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ یہی حقیقتاً ایمان ہے، یہی وہ توحید ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور استعانت دعا ہے اور دعا ہی عبادت ہے۔ اسی کو اگر سمجھ کر لوگ پڑھیں تو کوئی نہ شرک کرے اور نہ بدعت کرے، کیونکہ شرک لا الہ الا اللہ کے منافی ہے، اور شرک اس لیے ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ بلا سمجھے پڑھتے ہیں۔ بدعت محمد رسول اللہ، شہادت ان محمد رسول اللہ کے منافی ہے۔ لوگ بدعت اس لیے کرتے ہیں کہ بلا سمجھے شہادتین دونوں کو پڑھتے ہیں، توحید و بدعت کا اس لیے تمیز ہی نہیں تو ان خرافات میں پڑھتے ہیں۔ وعلم، اور یہ نوٹ کر لیں، یعنی نفسیاتی عموماً بہت سالوں سے جو لوگ کچھ نفسیاتی الجھنوں کے پریشان ہوں تو اسی حدیث سے میں ان کی کاؤنسلنگ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نوٹ کر لیں، ساری دنیا اکٹھے ہو کر تمہیں فائدہ پہنچائیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں پہنچا سکتے، جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے وہ پہنچ کر رہے گا، ادھر سے ادھر سے کہیں گے۔ لہذا دین پر کمپرومائز اپنے فائدے کے لیے کسی سے نہ کریں، اور اچھی طرح نوٹ کر لیں، ساری دنیا تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں پہنچا سکتی جتنا نقصان تمہارے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے۔ لہذا کسی کے اللہ کے علاوہ کسی کے خوف سے ڈر کر اللہ کے دین کے سلسلے میں کمپرومائز نہ کریں، اور یاد رکھیں تقدیر کا قلم اٹھ چکا ہے اور نامہ اعمال کی سیاہی خشک ہو چکی ہے، اس میں اب کمی زیادتی کچھ ہونے والی نہیں۔ اور جو آتا ہے نا حدیث میں کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے، صحیح حدیث ہے، وہ بھی مقدر ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے مقدر میں دعا کی توفیق ہوتی ہے کہ اس بندہ چونکہ دل کا مخلص ہے، نیک نیت ہے اور خیر خواہ ہے، اللہ اس کی رحمت کا امیدوار ہے، یہ آلریڈی پہلے تقدیر میں لکھا ہے، اور یہ اس کے مقدر میں، لہذا اللہ کی رحمت سے یہ دعا لکھ جاتی ہے، اور اس دعا کے نتیجے میں، اس کے اعمال کی شہامت کے نتیجے میں جو مصیبت آنے والی تھی وہ ٹال دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے دعا کی توفیق ہوتی ہے اور اللہ کا یہ اختیار ہوتا ہے، اللہ نے اسے اس دعا کے لیے چنا ہوتا ہے، توفیق دی ہوتی ہے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، اتنا تو آپ نے سنا۔ اس کے بعد دیگر بعض جگہ اسی حدیث میں دوسری جگہ اضافہ ہے بعض کتب سنن میں، وہ یہ کہ ان النصر مع الصبر وان الفرج بعد الکرب وان مع العسر یسرا۔ یاد رکھیں آپ کو اللہ کی مدد چاہیے نا، بے صبری سے بچیں، جیسے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قومی استعینوا باللہ واصبروا، تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی مدد کے طالب ہیں نا تو کیا کریں، صبر سے کام لیں، جلد بازی نہ کریں۔ کوئی فرض بلا صبر کے ادا نہیں ہوتا، اور کسی حرام کام سے آپ بلا صبر کے نہیں بچ سکتے، صبر کی قدم قدم پر آپ کو ضرورت پڑتی ہے۔ ان النصر مع الصبر وان الفرج بعد الکرب، رنج کے بعد ہی خوشی ملتی ہے اور بیماریوں کے بعد ہی شفا ملتی ہے۔ وان مع العسر یسرا، اور تنگیوں سے گھبرائیں نہ، تنگی کے بعد اندھیرے کے بعد سفیدہ صبح کے امیدوار رہیں۔ یہ اس حدیث کا ایک حصہ ہے جو چونکہ موجود ہے اس میں، تو میں نے اس کا فائدے کے لیے اضافہ کیا۔ اس کے بعد جہاں تک خطبے کے دوسرے حصے کا مسئلہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کو اور انبیاء کے فالوورز کو وصیت کی کیا کہ اللہ کا تقوی اپنائیں۔ 12 اس آیت کو آپ سن چکے ہیں، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ سب کو میں نے وصیت کی ہے جن کے لیے بھی آسمانی کتابیں آئیں پہلے، اور تمہیں بھی اللہ کا تقوی اپناؤ۔ اللہ کا تقوی سب سے بڑا سبب ہے، سب سے بڑی چابی ہے، سب سے بڑا وہ دستہ ہے جس کے ذریعے آپ اللہ کے دین کی حفاظت کرتے ہیں، پھر اللہ نتیجتاً آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس چیز کا ذکر کیا
کہ اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے، جو لوگ جنت کے متناشی ہوتے ہیں، جنت کے حصول کے خواہاں ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے لیے ان کے اعمال کی حفاظت کے لیے اور ان کو مختلف قسم کے مصائب سے حفاظت کے لیے ہم نے ملائکہ مقرر کر رکھتے ہیں، جو ان کی ہر موقع پر حفاظت کرتے ہیں شیطان سے، حتیٰ کہ موت کے وقت تک، پھر یہاں تک کہ بندہ جنت کے اندر داخل کر سکتا ہے، جہاں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ اہل تقویٰ کے لیے جنت کو تیار کیا گیا ہے، پھر جنت میں ہم انہیں داخل کرتے ہیں، اور پھر ان کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت پر معمور ملائکہ مقرر کیے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو، ان کے کاموں کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے، اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، جو انہیں آخرت میں موت کے بعد کام آتے ہیں۔ ھذا وصلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔